ناظرین کرام، آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو نشر کر رہے ہیں جو کچھ عرصہ قبل ہماری ٹیم نے ریکارڈ کیا تھا، آج یقین نہیں آتا وہ شخص ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے مولانا محمد اون نقوی کی، جو عرفان قرآن، عرفان مدینہ، عرفان روضہ، گہوارہ رسالت، عرفان حج اور عرفان عراق سمیت 26 کتابوں کے مصنف ہیں، جن کی ولادت ضلع خیرپور میں 26 ستمبر 1965 میں ہوئی۔ مولانا نے اپنی زندگی میں 21 حج ادا کیے۔ مولانا نہایت شفیق انسان، خوش مزاج، رحم دل اور انسان دوست شخصیت تھے۔ جب ہماری ٹیم نے مولانا سے انٹرویو کے لیے وقت مانگا تو مولانا نے فوراً حامی بھر لی اور وقت طے کر کے اپنی ڈائری میں لکھ لیا۔ جب ہماری ٹیم مولانا کے گھر پہنچی تو 2 گھنٹے کا طویل انٹرویو لیا، جس میں ہمیں احساس ہو رہا تھا ہم مہمان نہیں میزبان ہیں، ہم جیسے اپنے گھر میں ہی گھوم رہے تھے۔ آپ اس دنیا فانی سے 15 اپریل سن 2021 کو کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے مولانا محمد اون نقوی کو اپنی جوار میں بہترین جگہ عنایت فرما اور انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، آمین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مذہبی جد و جہد ہو یا ملکی سالمیت، تمام جگہوں میں پیش رہنے والے جناب مولانا محمد اون نقوی صاحب، السلام علیکم۔ قبلہ، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ابو مصطفیٰ ٹی وی اور پس کیمرہ تمام احباب کا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ کچھ گزارشات ملت کے حوالے سے اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں اس کے حوالے سے کچھ لوگوں میں ملت کے لیے، قوم کے لیے، مذہب کے لیے اویئرنیس پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکیں، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور تعلیم کہاں سے حاصل؟ جی، کیونکہ آپ کا یہ سوال اس نوعیت کا ہے کہ اس میں ایک ایسا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں کے ایک حصے پر آج تک مسلک اہل بیت کے علاوہ کسی اور مسلک کی اذان نہیں ہوئی۔ وہ شہر آج بھی موجود ہے جو کہ ضلع خیرپور کا ایک علاقہ ہے، اور اسی ضلع کے اہم مذہبی گھرانے اور مذہبی محلے اور سادات کے محلے میں، جسے محلہ علی مراد نیا گوٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے خیرپور میں، وہاں ہماری گویا ولادت ہوئی، اور 1965 میں 26 ستمبر ہماری گویا اس دنیا میں اللہ کی طرف سے مہربانی کا دن ہے۔ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بنیادی تعلیم تو خیرپور ہی میں، جس کا نام ہے مدرسہ سلطان المدارس، اور یہ مدرسہ وہ مدرسہ ہے کہ جو پاکستان بننے سے پہلے وہاں کے میر حکمرانوں نے، ٹالپور حکمرانوں نے اس مدرسے کو انڈیا کے جو سلطان المدارس ایک بڑا مدرسہ ہے اس کے نام پر یہاں اس مدرسے کی بنیاد پاکستان بننے سے پہلے رکھی تھی۔ تو اس مدرسے کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اس میں پرائمری اسکول بھی تھا اور مذہبی یعنی اورینٹیل کالج بھی تھا، عربک اورینٹیل کالج، جو آج تک ماشاءاللہ آباد ہے اور وہاں بہت سارے طلاب دینیہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو بنیادی تعلیم خیرپور میرس میں ہی سلطان المدارس سے، اس کے بعد پھر کمپریہنسو ہائی اسکول سے میٹرک کیا اور سپریئر سائنس کالج سے انٹر کیا،
اور پھر دینی تعلیم کی طرف سلطان المدارس ہی میں رجوع کیا، اور ہمارے بزرگ اساتذہ میں حضرت مولانا محمد قاسم زیدی علی اللہ مقامہ جو استاد العلماء تھے، اور مولانا علی صغیر زیدی صاحب، اسی طرح سے مولانا دھنی بخش صاحب ہمارے استاد تھے، ایک مولانا مظاہر حسین صاحب تھے، وہ ہمارے اساتذہ میں تھے، اور روحانی طور پر یعنی عملیات کے سیر و سلوک کے شعبے میں ہمارے استاد مولانا محمد رضا لکھنوی صاحب تھے، ایک مولانا محمد فاضل علی شاہ موسوی جو کھارا در میں پیش نماز بھی رہے، وہ بھی ہمارے اساتذہ میں تھے۔ کچھ عرصہ ہم نے ملتان میں تعلیم حاصل کی، اور وہاں بھی ہمارے بہت بزرگ اساتذہ تھے، اور اسی طرح سے پھر ہم مشہد مقدس کچھ عرصہ ہم نے تعلیم حاصل کی، وہاں آیت اللہ عبداللہ شیرازی علی اللہ مقامہ کے مدرسے میں کچھ عرصہ رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر انہی کے فرزند سید محمد علی شیرازی نے ہماری دستار بندی کی، اور پھر ہم نے واپس آ کے پاکستان میں تبلیغ دین اور ترویج دین کا سلسلہ کیا، اور پرائیویٹ طور پر بی اے بھی کیا اور ایم اے بھی کیا، اور یہ بھی ایک علیحدہ حیثیت کی بات ہے کہ ہم نے سندھی زبان میں بھی ایم اے کیا، اور اسلامیات میں بھی، اور سکھر بورڈ سے کہ جو اورنٹیل کالج کا امتحان ہوتا ہے، پہلے مولوی کا، پھر عالم کا، اور پھر فاضل کا، تو وہ ہم نے سکھر بورڈ سے امتحان دیا، اور اس طرح سے عملی زندگی میں بحیثیت طالب علم، بحیثیت مولوی داخل ہوئے۔ اور اس زمانے میں جب قبلہ و کعبہ مولانا محمد قاسم زیدی صاحب حیات تھے، تو کچھ ہمارے اور اساتذہ تھے، مولانا غلام محمد بلتستان سے ان کا تعلق تھا، ایک مولانا اکبر ناصری صاحب جو آج کل کراچی میں ہی ہیں، وہ ہمارے سینئر تھے، تو ہم نے ان سے بھی بنیادی شروع میں، لیکن زیادہ جو ہم نے تعلیم لی وہ مولانا دھنی بخش صاحب جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، ان سے خیرپور میں ہی، اور پھر بعد میں اس طرح سے ملتان اور مشہد مقدس کچھ عرصہ رہے۔ آپ خطابت کب سے کر رہے ہیں؟ ہاں، خطابت تو ہم 9 سال کی عمر سے جو ہے وہ خطابت کر رہے ہیں، اور خیرپور میں ایک ہم نے 8-9 سال کے تھے جب بچوں کی ایک انجمن بنائی تھی، انجمن غلامان عباس کے نام سے، اور اس انجمن کی اس زمانے میں خاصیت یہ تھی کہ ہم اپنے ہم سن بچوں کو صبح فجر کی نماز میں باقاعدہ اٹھاتے تھے، کیونکہ پورا محلہ ہمارا اپنا تھا اور ابھی بھی ہے، وہاں ان بچوں کو اٹھا کے اور فجر کی نماز پہ لے جاتے تھے، پھر ورزش کرتے تھے، اور پھر اسکول کی تیاری کرتے تھے۔ اس انجمن کے جتنے بھی میرے ہم سن بچے تھے، آج بھی وہ انجمن وہاں خیرپور میں اسی سن کے بچوں میں اور کچھ بڑے بچوں میں قائم ہے، اور اسی سے ہم نے وہاں خطابت شروع کی، اور پھر ایک قصر پنجتنی کے نام سے وہاں ایک امام بارگاہ جس میں ہم نے بڑے لوگوں میں 10 سال کی عمر میں پہلی مجلس پڑھی تھی، اور وہاں مجھے یاد ہے کہ ایک بزرگ نے خوش ہو کر ہمیں 5 روپے جو ہے وہ تحفہ گویا دیا تھا، اور وہ میں نے آج تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ 5 روپے ہمیں کسی نے حوصلہ افزائی کے لیے دیے تھے۔ تو خطابت تو ہم بچپن سے کر رہے ہیں۔ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ سیدھے تھے یا شرارتی تھے؟ ہاں، نانی بتاتی ہیں ہماری کہ ہم شرارتی تھے بچپن میں، اور یہ میں نے ایک دانشور کی کتاب میں پڑھا بھی ہے کہ جو بچہ بچپن میں شرارتی ہوتا ہے، یعنی شرارتی اس معنی میں کہ جو بدتمیز نہ ہو، شرارت ہونا اور بات ہے، بدتمیز ہونا اور بات ہے، اور شرارت جو ہے وہ بچوں کی فطرت میں شامل ہے، کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں بچوں سے سیکھنی چاہیے جن میں بچے آپس میں لڑتے ہیں، تو یہ جو بچے لڑتے ہیں تو یہ شرارت ہی سے لڑتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو پھر اس سے وہ لڑتے ہیں، اور لڑ کے فوراً ہی تھوڑی دیر میں ہی مل بھی جاتے ہیں، اور ویسے ہی بات چیت کرنے لگتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور واقعی کچھ نہیں ہوتا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح سے رہو کہ اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو دائمی نہ بناؤ، وہ اختلاف آپ کا دائمی نہیں ہونا چاہیے۔
تو شرارت تو بہرحال بچوں کی فطرت میں ہوتی ہے، لیکن یہ ایک دانشور کا قول ہے کہ جو بچہ بچپن میں شرارتی زیادہ ہوتا ہے وہ بڑا ہو کے بڑا دانشور یا بڑا آدمی بنتا ہے۔ گھر میں بچوں کے ساتھ کس طرح کا ماحول ہے؟ ہمارے بچوں کے ساتھ، ابھی تو ہماری بچپنے کی بات آپ کر رہی تھی، تو وہ جو ہے ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا جو کہہ لیجیے رویہ ہے وہ بہت زیادہ ٹائم نہ دینے والا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور بہت یہ ایک بدقسمتی بھی ہے بہرحال، اور مگر کیونکہ مصروفیات دینی اتنی ہیں موجودہ دور میں کہ ہم بچوں کو کوئی خاص ٹائم نہیں دے پاتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ان سے کوئی نگاہ ہٹائی ہوئی ہے، یا ان کے معاملات جو ان کے پڑھائی لکھائی کے یا ان کے جو ضروریات کے مسائل ہیں ان سے ایسا نہیں ہے کہ نگاہ ہٹائی ہوئی ہو، لیکن بچوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ جو ہم نے اس سال کرونا کی وجہ سے گھر پہ گویا عید کی تھی، تو ہمارے 2 چھوٹے بچوں نے پہلی رمضان کو 7 فوٹو کھنچوائے تھے کہ بابا پہلی دفعہ ہمارے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، اور حالانکہ وہ ایک بچی جو ہے وہ 14 سال کی ہے، اور ایک جو ہے وہ 11 یا 12 سال کا بچہ ہمارا حمزہ جس کا نام ہے، تو انہوں نے فوٹو کھنچوایا پہلے رمضان کو کہ ہمارے ساتھ پہلا روزہ ہے۔ تو کیونکہ میں رمضان المبارک میں چلا جاتا تھا امریکہ، اور پورا رمضان المبارک وہیں پر نمازیں اور درس اور پھر عید کی نماز پڑھا کے اور پھر اندام جنت البقیع کی مجالس پڑھ کے آتے تھے، اور تو اس طرح سے ہم تقریباً 1.5 مہینہ وہاں 11 سال سے مسلسل جاتے رہے۔ عزاداری کے لیے کن ممالک کا دورہ کیا؟ عزاداری کے لیے تو تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا کا دورہ کیا ہے۔ 24 دفعہ امریکہ جانا ہوا ہے، 16 دفعہ کینیڈا جانا ہوا ہے مجالس کے سلسلے میں، دبئی اور یہ UAE کے ممالک میں، سعودی عرب حج کی وجہ سے 21 حج کیے ہیں، تو ظاہر 21 دفعہ گئے، تو وہاں مکہ مدینے میں مجالس اور عزاداری، اور ہمارا تو حج پہ جانے کا مقصد بھی بنیادی وہاں پر جو حج کے راز و رموز ہیں جو کہ منطبق ہوتے ہیں عزاداری ہی پر، اسی لیے وہاں بھی عزاداری کی۔ اسی طرح سے آپ کے یہ جو یورپی ممالک ہیں ان میں بھی کئی ممالک میں جانے کا شرف حاصل ہوا، تو عزاداری تو ظاہر ہے کہ ہماری شہرگ حیات ہے۔ آپ کے والد محترم جناب عابد حسین نقوی بہترین سوزخوان ہیں، پھر آپ دونوں بھائی مولانا کیسے بن گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دونوں بھائی سوزخواں بھی ہیں اور مولانا بھی ہیں۔ ہمارے بھائی مولانا شمس حسین نقوی بھی اور میں، ہم دونوں اپنے بابا کے بچپن سے بازو بنتے رہے ہیں، اور اب بھی کبھی کوئی بازو نہ ہو تو ہم بازو بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم سوزخوانی کو عبادت سمجھتے ہیں، ایسے ہی جیسے تقریر عبادت ہے، مجلس پڑھنا عبادت ہے، حدیث بیان کرنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح سے سوزخوانی عبادت ہے۔ اور ہمارے دادا سید ابرار حسین نقوی بہت بڑے سوزخواں تھے، اور انہی کے نام پر میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابرار حسین نقوی، اور وہ ماشاءاللہ آج کل ایران میں پڑھ رہے ہیں، اور 8 سال سے وہ زیر تعلیم ہیں قم مقدس میں۔ اور ہمارے دادا کے والد بھی سوزخواں تھے، ہمارے دادا کے بھائی بھی سوزخواں تھے، اور اسی طرح سے ہمارے دادا کے کزنس بھی سوزخواں تھے۔ ایک مولانا مظہر حسین نقوی، مظہر عباس نقوی ہیں خیرپور میں، وہ ہمارے والد کے کزن ہیں، یعنی ہمارے چچا ہیں، وہ بھی ایران کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ان کے والد بھی سوزخوانی کرتے تھے، ان کے چچا شبر حسین بھی سوزخوانی کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہمارے خاندان میں سوزخوانی کا، شاعری کا، عزاداری کا جو ہے وہ پرانا انڈیا سے جو ہے وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ریاست الور سے، راجستھان سے۔ اور آپ کا سوال کہ ہم سوزخواں کیوں نہیں بنے اور مولوی کیوں بن گئے، تو اس کے 2 سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے بچپن سے ہماری گھٹی میں عزاداری اور ماتمداری رہی ہے۔ ہم خیرپور میں کبھی 7 محرم سے نالین نہیں پہنتے تھے، حالانکہ بہت سخت گرمی ہوا کرتی تھی، پیروں میں جو ہے وہ چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود 7 محرم کے بعد چپلیں نہیں پہنتے تھے۔
کوشش کرتے تھے کہ ایسی جگہوں پر چلا جائے جس سے کوئی نجاست زمین پہ ہو اور وہ نہ لگے. اسی طرح سے زمین پہ سوتے تھے, کبھی چارپائی پہ یا بیڈ پہ نہیں سوتے تھے, چارپائیاں الٹی کر کے سویا کرتے تھے. تو کیونکہ ہمارے یہاں ماحول مذہبی تھا, عزاداری کا ماحول تھا, میں نے جیسے کہ بتایا پہلے آپ کی خدمت میں کہ ہم نے بچپن میں ہی انجمن غلامان عباس قائم کی, تو یہ شوق اچھا اس 9-10 سال کی ایج میں سوزخانی بھی خود کرنا, تقریر بھی خود کرنا, نوحہ بھی خود پڑھنا, تب زیارت بھی خود پڑھانا, تبرک بھی خود بانٹنا, یہ ایک گویا کہہ لیجیے اس فیلڈ میں حرص تھی, ایک طمع تھا عزاداری کا. تو وہی شوق ہمیں جو ہے وہ دینی علوم کی طرف لے گیا. اسی طرح سے مولانا شہنشاہ حسین نقوی جو مجھ سے 9-10 سال چھوٹے بھائی ہیں, میں کہا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے چھوٹے بھی ہیں اور مجھ سے بڑے بھی ہیں, اس لیے کہ چھوٹے وہ سن میں ہیں اور بڑے وہ علم میں ہیں. اس لیے کہ انہیں جن شخصیت نے عمامہ پہنایا اور انہوں نے 16 سال قم مقدس میں اس دور میں جب انقلاب نیا نیا آیا تھا, اور خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ رہبر کبیر آغا خامنائی کے مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, پھر حضرت رہبر معظم کے مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے انہیں عمامہ پہنایا, اور وہ اس طرح سے درس خارج لے کر وہاں سے واپس آئے. اور اس کی بنیاد کیا تھی کہ جب وہ 7ویں کلاس میں تھے یا غالباً 6ٹھی کلاس میں تھے, تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ہمارے محلے میں جو امام بارگاہ ہمارے بزرگوں کا انجمن حیدری کے نام سے, اس میں آغا خمینی تشریف لائے ہیں علی اللہ مقامہ, اور انہوں نے مجلس پڑھی ہے. اور مجلس پڑھ کے جیسے ہی وہ ممبر سے اترے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے مولانا شہنشاہ کے, جو اس وقت ظاہر 7ویں 6ٹھی کلاس کے تھے, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا. یہ خواب میں دیکھا مولانا شہنشاہ نقوی نے. اور وہاں ہمارے ایک بزرگ عالم تھے جن کا اتفاق سے انتقال ابھی ہوا ہے, مولانا غلام حسنین رضوی صاحب, جعفر طیار میں رہا کرتے تھے, اور اس سے پہلے وہ ہماری مسجد میں 22-24 سال انہوں نے پیش نمازی کی تھی. تو وہ بزرگ عالم تھے, انہوں نے خواب کی تعبیر دی کہ بیٹا تم ایران چلے جاؤ تو بہت بڑے عالم بنو گے. تو اس طرح سے وہ خواب کی تعبیر ان کے ذہن میں بس گئی. اور اس زمانے میں کیونکہ ISO کا ڈویژنل جنرل سیکریٹری بھی تھا سکھر ڈویژن کا, تو میرے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے ISO میں ہونے کی وجہ سے علماء سے تعلقات تھے, تو پھر مولانا شہنشاہ جو ہے وہ ایران چلے گئے. پھر 1 سال بعد واپس آ کے انہوں نے مشاعر العلوم حیدرآباد میں ایک ٹیم آئی ہوئی تھی ایرانی علماء کی امتحان لینے, انہوں نے امتحان لیا اور اس کے بعد وہ اس میں پاس ہو کر اقامہ مل گیا اور وہ ایران مسلسل چلے گئے. تو میں جو ہے وہ اپنے اس شوق سے کہ جو ہمیں بچپن سے تھا, اور وہ شوق ایسا جنون کی حد تک کا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے سپاہ صحابہ کے صدر علی شیر حیدری کے خلاف FIR کٹوائی تھی, کیونکہ اس نے خیرپور میں ایک فرقہ وارانہ تقریر کی تھی. یہ یعنی بات ہے بہت پرانی. تو اس وقت میں نے اور میرا ایک دوست تھا مصطفیٰ شاہ خیرپور میں, ہم نے جا کے وہاں FIR کٹوائی, اور دینی جذبہ شوق تھا. تو پھر ظاہر ہے کہ جب کسی بھی طالب علم تنظیم میں کوئی بندہ ہوتا ہے کوئی, تو اس میں اسٹوڈنٹ تنظیم میں تو وہ تقریروں کا جو ہے وہ شوق ویسے ہی پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ تقریروں کے شوق سے جو ہے وہ بڑھ کے علم دین کی طرف, اور پھر اس طرح سے مولانا شہنشاہ بھی اور ہم بھی اس گویا شعبے میں آ گئے. اور خلوص ہوتا ہے, ہم دونوں بھائیوں کا ریکارڈ ہے کہ ہم نے کبھی مجلس طے کر کے جو ہے وہ نہیں پڑھی. یہ بھی ریکارڈ ہے کہ ہم نے کبھی بانیان سے یہ نہیں کہا کہ ہم کیسے آئیں گے کیسے جائیں گے. اگر کراچی میں ہی ہیں تو ہم اپنی گاڑی سے جاتے ہیں, اپنی گاڑی سے آتے ہیں, کبھی بانی کو تنگ نہیں کرتے. ہاں کوئی جو نظر نیاز دے دیتا ہے تو بسم اللہ کر کے لے لیتے ہیں. اور کراچی میں اس پہ بھی میں ایک بات عرض کروں گا کہ کراچی میں یہ ایک کہہ لیجئے کہ غلط روش چلی ہوئی ہے کہ جو علماء طے نہیں کرتے, بات نہیں کرتے, ان کے ساتھ باقاعدہ زیادتی کی جاتی ہے. ان سے ہاتھ ملا کے کہا جاتا ہے اچھا قبلہ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے, اور پھر وہ حاضر نہیں ہوتے. تو اس طرح سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے. پھر کراچی کے علماء
دوسرے ملکوں یا دوسرے صوبوں کی طرف یا دوسرے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم بیوی کی ناراضگی نہ ہو اس خوف سے طے نہیں کرتے، اور آگے سے جو ہے وہ بددیانتی کی جاتی ہے۔ تو اس کا بھی آپ کے چینل کے ذریعے سے میں پیغام دوں گا کہ آپ ہمیں نہیں، کوئی بھی اس قسم کے پڑھنے والے مولا کے ذاکر ہیں یا مدح خواں ہیں یا سوس خواں ہیں، سلام خواں ہیں، آپ قربتاً امام زین العابدین علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر ان کی خدمت کریں، اور ان سے آپ ٹھیک ہے مجلس وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ مولا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے خدمت کریں، ورنہ حوصلہ شکنی ہوگی اور زیادہ تر لوگ کراچی سے چلے جائیں گے۔ اب کراچی سے باہر سے جو لوگ آ کے علماء پڑھ رہے ہیں وہ باقاعدہ طے کرتے ہیں، وہ باقاعدہ جو ہے اپنے سیکریٹریز رکھے ہوئے ہیں، وہ خود طے نہیں کرتے اپنی زبان سے، لیکن سیکریٹریز اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ڈالرز میں پیسے مانگتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ اتنے ڈالر پہلے جمع کرا دیں تو ہم مجلس پڑھیں گے۔ تو آپ اپنے ان لوگوں کی جو خدمت کر رہے ہیں، موت میں، زندگی میں، خدا نخواستہ کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں، اس کی تدفین میں، اس کے معاملات میں، احتجاج میں، گورنمنٹ سے لڑنے میں، گورنمنٹ سے مطالبات منوانے میں یہاں کے علماء ہوتے ہیں، اور جب ایسی باری آتی ہے کہ جب ان کی خدمت کرنی ہے تو آپ باہر کے علماء کو، میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں باہر کے علماء کی، ہم بھی باہر جا کے پڑھتے ہیں، لیکن ہم مجبوری میں باہر جا کے پڑھتے ہیں اور وہ اپنی ضرورت کے تحت یہاں آ کے پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کا جو ہے ہماری قوم کو خیال رکھنا چاہیے۔ آپ خود کس خطیب کو سننا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں بچپن سے جو ہے وہ علامہ بشیر ٹیکسلا، فاتح ٹیکسلا، علامہ ضمیر الحسن نجفی صاحب، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب، اور ایک بزرگ عالم تھے، ہمارے استاد بھی تھے، مولانا محمد قاسم زیدی صاحب، ہم انہیں جو ہے وہ اچھا موجودہ دور میں کیونکہ علامہ طالب جوہری صاحب کی ایک شخصیت اور علمی وقار اتنا بلند تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی اردو خطیب ان کے نکات نہ پڑھتا ہو، اس لیے کہ انہوں نے جو علمی ذخیرہ چھوڑا ہے وہ نئے پڑھنے والوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے انڈیا کے بہت سارے علماء جو کہ ظاہر ہے کہ پڑھتے رہے ہیں ماضی میں، جن میں مرزا اطہر صاحب جو ہے وہ، طاہر جرولی صاحب، یہ وہ علماء تھے کہ جن کو سننے کو دل بھی چاہتا تھا، اور میں نے جیسے نام لیا علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے کس طرح تیار رہنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ تو بہت اہم سوال ہے، اور اس پہ تو آپ کئی پروگرام کر سکتی ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے تیاری کرنے کے لیے خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ آخری زمانے میں ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ 3 چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور تیسرے ہمارے دشمنوں سے دوستی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی ہمارے دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیوں کہ پھر اگر دشمنوں سے دوستی کریں گے تو دشمن کا دوست بھی گویا دشمنی ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بنیادی چیز ہے، آج کے دور میں بھی یہ پیغام مولا کا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ اگر آپ زمانے کے امام علیہ السلام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو بنیادی چیز ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے حرام کھانا چھوڑیں، جھوٹ بولنا کو چھوڑیں، اور مولا کے اہل بیت کے دشمنوں سے دوستی کرنا چھوڑیں۔ یہ بنیادی گویا کلیہ ہے۔ کون سے اسباب امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کے باعث بنے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے، روایت یہ ہے کہ 313 حضرت سلمان فارسی جیسی معرفت رکھنے والے جب دنیا میں پیدا ہو جائیں گے تو امام کا ظہور ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں ابھی ویسے لوگ پیدا نہیں ہوئے کہ جیسے امام چاہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ بنے گا کہ ہمارا کردار، ہماری تیاری ابھی ویسی نہیں ہے کہ جیسے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے ضروری ہے۔
دین و تعلیم کے لیے عالم دین کو مزید کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ دیکھیے، ساری ذمہ داری ہی بنیادی طور پہ علماء کرام کی ہے. معاشرے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں علماء. وہ علماء اگر صحیح سمت میں جا رہے ہیں تو قوم بھی صحیح سمت میں جائے گی. اگر علماء صحیح سمت میں نہیں ہیں، صحیح سمت سے مراد کیا ہے کہ زمانہ ایسا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بنو امیہ کی سیاست میں جو ہے وہ ملوث کرتے ہیں تو پھر ہمارا کردار بھی ویسا ہی ہو جائے گا. لہٰذا علماء کی تو بھاری ذمہ داری ہے. علماء حق، علماء سو، اس لیے دو اصطلاحیں بیان کی جاتی ہیں. علماء حق کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنے گرد و پیش جو ان کے زیر اثر ہیں ان کے کردار کو اچھا بنا کے پیش کریں اور پھر ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد رکھیں. ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ علماء کرام کی کثرت جو ہے وہ جب عوام میں جاتی ہے تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ نجی زندگی میں ہوتے ہیں تو ان کا بیہیو کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ اپنی خانگی اور اپنے خاص طور پہ بچوں میں ہوتے ہیں تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے علماء کی بھاری ذمہ داری ہے. اور میں تو آج کے دور میں کہوں گا کہ ہمیں اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں، اپنے جمعے کے خطبوں میں جو ہے وہ خاص طور پہ زمانے کے امام علیہ السلام کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں معرفت دلانی چاہیے. سیاق و سباق سے ہٹ کر لوگ اپنے مطلب کے کلپس اپلوڈ کر دیتے ہیں. آپ کو اس سے پریشانی کا سامنا ہوا ہے؟ بہت زیادہ. ابھی فیصل آباد میں خمسہ پڑھ رہا تھا اور اس میں سے ایک کلپ کسی صاحب نے اٹھا کر اور اس کو اس انداز سے ڈالا کہ جس سے نعوذ باللہ نقل کف نباشت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید میں اللہ نہ کرے توحید کے بارے میں جو ہے وہ خلاف شریعت بات کر رہا ہوں. لیکن جب اس کو ہم نے اس کو پکڑا اور اس کی تحقیق کی اور اس پہ گئے گہرائی میں تو پھر انہوں نے سوری بھی کیا. لیکن سوری وہ اس کا حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب ایک چیز آن ایئر چلی جاتی ہے اور اس سے اگر کسی ایک ذہن میں بھی کسی مومن کے بارے میں غلط نظریہ قائم ہو جاتا ہے تو جب تک اس کے ذہن میں وہ نظریہ رہے گا اس کے بارے میں، اس وقت تک گناہ اس شخص کے نام اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے. اس لیے میں دست بستہ گزارش کروں گا اس آپ کے المصطفیٰ ٹی وی کے ذریعے سے ان لوگوں سے کہ جو امام کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں، جو سرکار کی رسالت کے قائل ہیں، جو آپ کو حاضر ناظر مانتے ہیں، جو آپ کو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ کا مصداق مانتے ہیں، انہیں عند اللہ عند الامام اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کوئی سا بھی کلپ کسی بھی عالم کا، کسی بھی ذاکر کا، کسی بھی خطیب کا، کسی بھی نوحہ خواہ منقبت خواہ کا کوئی ایسا کہ جو ایسا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، خبردار نماز کے نزدیک مت جانا، یہاں تک دے کر اور ڈال دیں کہ صاحب فلاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ نماز کے نزدیک نہ جانا، لیکن انتم سکارا کو چھوڑ کر کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو یہ قرآن کی آیات کو بھی جو ہے نعوذ باللہ غلط ملت کر کے اور غلط کام کرتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا آپ کے المصطفیٰ ٹی وی کے ذریعے سے خدا را عند الامام ان چیزوں سے اجتناب کریں اور نادانی کا ثبوت نہ دیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی قوم کی اصلاح کریں. اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. اگر آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو وہ سچ ہے، لیکن اگر کانوں سے سن رہے ہیں تو یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، اس میں شائبہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سنانے والا نہ معلوم کس انداز سے آپ کو سنا رہا ہے. تو جو چیز اپنے آنکھوں سے دیکھیں اور اس میں بھی اگر آنکھوں سے بھی کسی کی کوئی غلط بات، کوئی برائی، کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی خلاف واقعہ بات دیکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو نشر کریں، اس لیے کہ اس کے نشر کرنے سے نقصانات کے پہلو زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہ غیبت کے ایک زمرے میں آ جائے گا. اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کی بھی ہے، کوئی سیون ہو گئی یا قصدن کسی نے کی ہے، تو اس کی کوشش کریں کہ پردہ پوشی کریں. اللہ ساتر العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی کی کوئی ایسی بات ہے جو سیون ہو گئی یا غلطی سے ہو گئی
تو اس کو جو ہے وہ تشہیر نہ کریں بلکہ اس کی اصلاح کریں۔ ماضی کی عزاداری اور موجودہ عزاداری میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ بہت زیادہ فرق آ گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ پیسہ انوالو ہو گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ سستی شہرت انوالو ہو گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ اپنے آپ کو مشہور کرنا انوالو ہو گیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ماضی کی عزاداری آپ سچے صاحب کے نوحے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ضیاء بھائی کے نوحے اٹھا کے دیکھ لیں، چھجن صاحب کے نوحے اٹھا کے دیکھ لیں، بچن صاحب کے نوحے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جعفر ددہ کے نوحے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مشتاق حسن شبر صاحب تھے ان کے نوحے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ قدیم جتنے بھی ہمارے پڑھنے والے گزرے ہیں، علی بھائی علی بستی کے ہوتے تھے، ابھی بھی حیات ہیں، اللہ انہیں صحت دے، ان کے نوحے دیکھ لیں، اور پرانے پڑھنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب خلوص سے، سینے سے، دماغ سے، دل سے پڑھتے تھے۔ آج وہ دل کی جگہ جو ہے وہ ڈھول آ گیا ہے، اور زبان کی جگہ جو ہے ساز آ گیا ہے، اور کپڑوں کی جگہ جو ہے وہ لباس آ گیا ہے۔ لہٰذا پرانی عزاداری میں اور موجودہ عزاداری میں دکھاوے کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ بنیادی عنصر جو ہے غالب آ گیا ہے۔ لہٰذا میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، ایک یہ بھی مشکل ہے کہ اگر کوئی حق بات کرو تو کوئی نہ کوئی اپنی طرف لے جاتا ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ جو ہے نا اپنی طرف نہ لے جائیں بلکہ اپنی اصلاح کریں۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضائل کا مصرع پڑھا جا رہا ہے، اس پہ ماتم ہو رہا ہے، اور ایک جاہل نے انڈیا کے اس پر جو ہے وہ ماتم جو ہے نا وہ پڑھا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ماتم کیا ہے، اور اوپر سے وہ انڈیا کے بارے میں مصرع کہہ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزاداری میں جب تک خلوص نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، پرانی جو ہماری روایات ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چپلیں نہیں پہنتے تھے 7 محرم کے بعد، نیچے اوپر نہیں سوتے تھے، ہم جو ہے وہ سکہ بنتے تھے، بشتی بنتے تھے، جو ہے وہ مہندی اٹھائی جاتی تھی جناب قاسم کی، ادھر تعزیے گھر گھر سے اٹھتے تھے، اور ایک غم کا سما ہوتا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ ہر چیز واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور گویا انٹرنیٹ پہ آ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے عزاداری میں اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو گزارش ہے کہ دس بستہ اپنے بچوں کو پرانی عزاداری دیں جس میں گریہ تھا، رونا تھا اور مصائب تھا۔ یہ بتائیں اب تک کتنے نکاح پڑھا چکے ہیں، اور مکس گیدرنگ کے لیے آپ کا کیا موقف ہے؟ سن 90 سے لے کے اور گزشتہ ذی الحج تک میں نے 1 لاکھ سے زائد نکاح پڑھائے۔ سن 90 سے میں ایک ڈائری مینٹین کر رہا تھا، تو وہ ڈائریاں جب پرانی نکالی تو 1 لاکھ، ان میں کم از کم 100-150 نکاح تو ایسے ہوں گے کہ جو ہم دروازے سے واپس چلے گئے، کہ وہاں پر جو ہے وہ مکس گیدرنگ تھی اور ہم نے کہا ہم واپس جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے 100-150 یا 200 کے قریب ایسے نکاح ہوں گے کہ جن میں ہم نے وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ مکس گیدرنگ کا الگ الگ کرایا، ابھی 3 دن پہلے کی بھی بات ہے۔ تو اس میں کہ بھئی نہیں، آپ خواتین کو الگ کریں، مردوں کو الگ کریں۔ اس میں ایک بنیادی بات عرض کروں جو آپ کے المصطفیٰ ٹی وی کے ذریعے سے بہت اہم بات ہوگی، اور وہ بنیادی بات میں گزارش کروں گا سننے والے خاص طور پہ علماء سے جو مجلس پڑھتے ہیں، کہ وہ اپنی مجالس میں اس کو ایک 10 منٹ کا عنوان بنائیں، اور وہ یہ کہ سارے لوگ ہماری قوم کے بے پردہ نہیں ہوتے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برگر فیملی کے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گویا ڈیفینس اور مختلف جگہوں میں رہنے کی وجہ سے اس قسم کے ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی سب ایسے نہیں ہوتے۔ میں اسی لیے فوراً کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ڈیفینس میں یا پوش علاقوں میں سب ایسے ہوتے ہیں، نہیں، 5 انگلیاں کہیں بھی برابر نہیں ہوتی، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ مشہور ہو جاتا ہے وہ علاقہ جہاں پر بے راہ روی زیادہ ہو رہی ہو، اسی طرح سے بات دیکھی جاتی ہے کثرت کی، زیادہ لوگوں کی۔ بہت بنیادی بات ہے جو مجالس میں بیان کرنے کی ہے، کہ آپ مجالس میں بیان کریں کہ جب آپ شادی ہال، لان یا کوئی آپ کوئی ایسا کہہ لیجئے علاقہ بک کرانے جا رہے ہوں،
ان سے آپ خود کہیں کہ جناب ہمارے 500 آدمی ہیں جن میں 300 مرد ہوں گے، 200 عورتیں ہوں گی، آپ بیچ میں پارٹیشن کریں۔ یہ لوگ کہتے نہیں ہیں شادی حال والوں کو، اور شادی حال والے خود سے کبھی نہیں کہتے کہ آپ پارٹیشن کریں گے یا آپ مکس گیدرنگ کریں گے۔ کیوں نہیں کہتے؟ ان کے لیے مشکل بنتی ہے کہ وہ پارٹیشن بھی لگائیں، پھر وہ صرف جو کھانا سرو کرنا ہے اس میں ان کے ویٹرز بڑھ جائیں گے، ان کی لیڈیز ویٹرز بڑھ جائیں گی، اسی طرح سے ان کو دقت ہوگی۔ لیکن جب آپ ان کو کہیں گے بکنگ کراتے وقت کہ نہیں جناب ہمیں مرد عورت علیحدہ کرنے، اور اس طرح سے، کیونکہ دیکھیں میں آپ کے ٹی وی کے ذریعے سے یہ پیغام دوں گا کہ آپ جس بچے کی شادی کر رہے ہیں، اگر وہاں پر کوئی شیطانی پہلو آ رہا ہے، مثلا گانا چل رہا ہے، مثال کے طور پہ بے پردگی ہے، تو وہاں ہر ایک کے ساتھ شیطان چمٹ جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ شیطان وہاں موجود ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں، تمام معصومین کے فرامین ہے کہ جب گانا گایا جا رہا ہوتا ہے تو 40 دن تک اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ گانا سن لے، اب وہ گانا آپ کے شادی حال میں چل رہا ہے، بیچارے لوگ جو آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سن رہے ہیں اور ان کی دعائیں، تو اب بتائیے جس بچی کو آپ رخصت کر رہے ہیں دعاؤں کے ساتھ، وہاں بد دعا ہو رہی ہے، وہاں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں، سب پیروں میں چپلیں پہنے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، حدیث قصہ ہو رہی ہے، تو اس حدیث قصہ کی رحمتیں برکتیں کیسے آپ کے شامل حال ہوں گی کہ آپ اس کو اس کے تقدس کے ساتھ سن ہی نہیں رہے۔ تو اس لیے آپ کے چینل کے ذریعے سے میں پیغام دوں گا کہ علماء مجالس میں بیان کریں، لوگوں کو اویئرنیس دلائیں کہ بھائی آپ شادی حال میں بکنگ کے وقت شادی حال والے کو کہیں کہ آپ 2000 زیادہ لے لو لیکن پارٹیشن کرو، 3000 زیادہ لے لو لیکن وہاں پر نعت منقبت اور حمد خداوندی کا جو ہے وہ آپ وہ چلائیں کیسٹ، کسی گانے کی کیسٹ نہ چلائیں۔ اس سے آپ کی بچی خوشحال رہے گی، آپ کا بچہ خوشحال رہے گا، اور بے راہ روی کا شکار نہیں ہوں گے، اہل بیت راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، خوشگوار معاشرہ معرض وجود میں آئے گا۔ شہید سبط جعفر سوزخانی کا انسٹیٹیوٹ بنا کر چلے گئے۔ جب کبھی کسی کو سوزخانی کا انتظام کرنا ہوتا ہے تو وہ ادارہ ترویج سوزخانی سے رجوع کرتا ہے، پھر اسی علاقے سے سوزخان آ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے ہمارے یہاں حدیث کے لیے ایسا ادارہ کیوں نہیں ہے؟ جی ادارہ ہے لیکن اس کی تشہیر اتنی نہیں ہو سکی۔ ہمارے ادارہ تبلیغ تعلیمات اسلامی جو رضویہ امام بارگاہ میں 5 نمبر کمرے میں قائم ہے، اور اس کے فون نمبرز اور وہ بھی اس کی ہم نے جنگ میں اخبار میں مختلف اخباروں میں اشتہارات بھی دیے، اور آپ کے المصطفیٰ ٹی وی کے ذریعے سے بھی میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر کسی کو بھی کہیں مجلس پڑھوانی ہے، وہ کبھی آپ سے نیاز طے نہیں کریں گے۔ آپ بتائیں گے کہ بھائی آپ مجلس سویم ہے یا چیلو میں ہے یا برسی ہے، تو آپ کو اچھے سے اچھے پڑھنے والے جو ہیں وہ مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن سبط جعفر شہید کیونکہ شہید ہوئے، ان کی شہادت نے بہت ساری چیزوں میں ان کو جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ روشن کیا۔ ان کی شہادت کی وجہ سے بہت سارے معاملات خود بخود ان کی جو کاوش تھی، کوشش تھی، کیونکہ اخلاص تھا، خلوص تھا، وہ اللہ نے اس کو ظاہر کیا۔ ادارہ ترویج سوزخانی بھی ظاہر ہے کہ اس کو ترویج ہونے میں یا اس کی تشہیر ہونے میں ایک وقت لگا ہے۔ خود شہید ہو کے سبط جعفر صاحب نے اس کو زندہ کیا ہے، اور وہ کہا کرتے تھے، اور وہ کبھی کسی سے لفافہ نہیں لیتے تھے، خود جاتے تھے، خود آتے تھے۔ تو ادارے ہمارے یہاں ہیں، صرف ان کی تشہیر کی ضرورت ہے اور ان کو لوگوں تک اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ کیا پاکستان میں لوگ صحیح طریقے سے خمس نکال رہے ہیں؟ کیا حقدار کو خمس مل رہا ہے؟ بالکل نہیں، نہ صحیح طرح سے نکال رہے ہیں، نہ صحیح طرح سے حقدار کو مل رہا ہے۔ اس میں کیونکہ یہ معاملہ ایک ایسا ہے کہ اگر اس پہ ہم بہت زیادہ کھل کے بات کریں تو بہت سارے ابہام اور بہت سارے لوگوں کے اندر تکالیف کے پہلو نکل آئیں گے۔ لیکن میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ایک طالب علمانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کیونکہ مراجع اعظام نے ہم جیسے مولویوں کو باقاعدہ وکیل بنایا ہوا ہے، اور ان کو اجازت دی ہوئی ہے کسی کو نصف کی، کسی کو ثلث کی، کسی کو 25%، کسی کو 50%، کسی کو 75% کی، کہ وہ سہمیں
امام جو ہے وہ اپنی ثوابدید پر شرعی ذمہ داری سے خرچ کر سکتا ہے اور باقی مجتہد کے دفتر بھیجے۔ سہم سادات جو ہے وہ آغا سیستانی کے مطابق وہ خود اپنے علاقے کے سادات میں تقسیم کر سکتا ہے جو مستحق ہوں، لیکن حضرت آیت اللہ خامنائی کے مطابق سہم سادات بھی سہم امام بھی مجتہد کے دفتر بھیجنا ہے، اور خاص طور پر جتنی اجازت دی ہے انہوں نے خرچ کرنے کی وہ خرچ کر سکتا ہے۔ میں ایک مشورہ دوں گا کہ اگر یک لخت ہمارے جو اس وقت 7 مجتہدین ہیں وہ اپنے، مثال دے رہا ہوں، ایک پاکستان کے تمام وکیلوں کو تھوڑی دیر کے لیے معطل کریں، مثال کے طور پہ 3 مہینے کے لیے وہ ایک آرڈر پاس کر دیں، 7 بڑے مجتہد ہیں، وہ ایک آرڈر پاس کریں کہ جناب مثال کے طور پہ پاکستان میں ہمارا کوئی وکیل نہیں ہے، ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے، ہاں ہم 7 مجتہدین کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ میں آپ جو ہے مقلدین رقم جمع کرائیں۔ جب اس خمس کی رقم اس اکاؤنٹ میں جمع ہو جو 7 مجتہدین کا مشترکہ اکاؤنٹ ہے، اس میں جب وہ پیسے جمع ہوں تو وہ پیسے مثال کے طور پہ سالانہ لوگوں کے ہوتے ہیں، کوئی جنوری میں نکال رہا ہے، کوئی فروری میں نکال رہا ہے، تو ہر مہینے میں میں سمجھتا ہوں لاکھوں کروڑوں روپے جو ہیں اس اکاؤنٹ میں آ سکتے ہیں۔ اس سے میں جو مشورہ دے رہا ہوں، اس پیسے سے جو ہے کسی ایک ضلع میں، ایک مہینے میں ایک ضلع میں آپ وہاں ایک بڑا ہسپتال قائم کریں، ایک بڑا کالج قائم کریں، ایک یونیورسٹی قائم کریں، اگلے مہینے دوسرے شہر میں ایک بڑا اسپتال قائم کریں، ایک بڑا کالج بنائیں، ایک بڑی یونیورسٹی بنائیں، اس پیسے سے اگلے مہینے میں آپ، تو اگر پاکستان میں مشہور مثال کے طور پہ کوئی 20-22 شہر بھی ہیں تو آپ 2-3 سال میں 20-22 شہروں میں اس خمس کے پیسے سے اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ اور اچھے اچھے تعلیمی اور صحت کے آپ نظام قائم کر سکتے ہیں۔ رہا سوال اس میں جو دوسرا حصہ ہے سادات کا، اس کے لیے ایک باقاعدہ انہی مجتہدین کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا فورم بنے کہ جو پورے پاکستان میں مستحق سادات کی فہرست مرتب کرے، ہو سکتی ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں ہو سکتا، ان سادات کی فہرست مرتب کرے اور اس کی باقاعدہ ٹیم ہو انہی مجتہدین کی طرف سے جو ان کی تحقیق کرے، اور تحقیق بھی ایسی نہیں کرے، ہمارے ہاں تحقیق کے نام پہ بھی بہت فراڈ ہوتے ہیں، کہ وہ ایسی تحقیق کرے جو آسان بھی ہو اور ان کو ان کے حق اور ان کے وقت پہ جو ہے نا وہ مہیا ہو جائے پیسہ۔ اب مثال کے طور پہ خمسی کے حوالے سے کچھ ہمارے یہاں ٹرسٹیں بنی ہوئی ہیں، کچھ ادارے بنے ہوئے ہیں، میں نام لے سکتا ہوں، مثال کے طور پہ باغ زہرہ ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، لوگوں کو مکان بنا کے دے رہے ہیں، لوگوں کو گھر دے رہے ہیں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ جتنا وہ خلوص سے کام کر رہے ہیں اتنا ہی اس میں پیچیدگیاں ہیں، اس میں جو ہے وہ قرضہ دینے کے لحاظ سے اس میں جو ہے نا وہ قانونی پیچیدگیاں ہیں، اور اس میں ایک بندے کو ضرورت ہے 5 لاکھ کی، کل اس کو دیے جا رہے ہیں 6 مہینے بعد وہ 5 لاکھ، تو وہ 5 لاکھ اس کے لیے کوئی پھر اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں بہت سارے بانڈس اور بہت ساری سیکورٹیز جو ہیں وہ رکھی جا رہی ہیں، بلا شبہ کہ لوگوں نے فراڈ کیا، لوگوں نے پیسہ واپس نہیں دیا، تو اس لیے وہ ضرورت کریں، لیکن پھر بھی گزارش کروں گا کہ اس کے طریقے کو آسان کیا جائے تاکہ لوگوں تک صحیح جو ہے وقت پہ خمس زکوٰۃ کا جو ہے وہ پیسہ پہنچ سکے۔ تو میرا جو مشورہ پہلا، میں ایک طالب علم ہوں لیکن میں خود وکیل ہوں مجتہدین کا، لیکن میں بھی آفر کر رہا ہوں کہ تمام پاکستان کے وکیلوں کو تھوڑی دیر کے لیے معطل کریں، اس طرح کا ایک اکاؤنٹ بنائیں اور اس میں پورے پاکستان کے مستحقین کو ان کے گھر تک جو ہے ان کا حق پہنچے، اور اس طرح کے انسٹیٹیوٹ بنے، پھر آپ دیکھیں کہ خمس کا صحیح مصرف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے یہاں ممبر کا حق صحیح طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں کہ 50% تو حق ادا کیا جا رہا ہے، لیکن 50% حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ کیوں؟ اس وقت جو ہمارے یہاں عزاداری میں، رسائی ادب میں، سوزخوانی میں، سلام خوانی میں، خود عزاداری میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہوئی ہیں کہ جن کی اصلاح ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ علم مبارک آپ دیکھیے انچولی میں
جو دکانیں ہیں ان میں کثرت سے شیعہ نہیں ہیں جو علم کے پٹکے سی رہے ہیں، ان کو وضو کا بھی نہیں پتہ، ان کو طہارت کا بھی نہیں پتہ، اور وہ بیٹھے ہوئے علم کے پٹکے سی رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ تکیہ جو سوسخان کے سامنے رکھا ہوتا ہے اس پہ پنجتن کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور کبھی غور کیجئے گا اکثر سوسخاں ان دو بڑے ناموں پر اپنے پیر مس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بڑے نام ہیں پنجتن کے، ان پر سوسخانوں کے گھٹنے یا پیروں کے نعوذ باللہ پنجے مس ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوسخانی کے تکیے پر پنجتن کے نام رکھنے کی ابتدا کس نے کی اور کیوں کی؟ پھر جب ان کے پاک نام ہیں ان کے اوپر اگر آپ کوئی اور کاپی بھی رکھ رہے ہیں، کوئی کاغذ بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ جب تک آپ نام کی تعظیم نہیں کریں گے آپ ذات کی تعظیم نہیں کر سکتے۔ اکثر سوسخاں اور بچے چھوٹے پڑھنے والے سلام خاں، ظاہر ہے ان کو تربیت نہیں ہے، انہیں کوئی بتا نہیں رہا، کوئی بول نہیں رہا، وہ اس کو پھلانگ کے جاتے ہیں، وہ اتر کے جا رہے ہیں تو تخت سے یا وہاں سے تو اس تکیے کے اوپر سے پھلانگ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ممبر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ لوگوں کو بتائیں مجلس پڑھنے کے سے پہلے سلام ہو رہا ہے تو اکثر جگہوں پہ سلام پڑھنے والا کہہ رہا ہے میں آپ کو منقبت سناتا ہوں۔ اب بھائی مجلس میں منقبت کا سوال ہی نہیں ہے، تو یہ بتائے گا کون؟ یہ ممبر بتائے گا نا کہ بھائی آپ نے کہا کہ میں منقبت پڑھ رہا ہوں، جبکہ مجلس میں منقبت نہیں ہوتی، مجلس میں سلام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اکثر بچے ممبر پہ بیٹھ کے خطیب سے پہلے کہتے ہیں میں قصیدہ سناتا ہوں، بھائی قصیدہ مجلس میں نہیں ہوتا۔ یہ ممبر کی ذمہ داری ہے، اور ممبر کی اس سے بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیے معاشرہ اگر بیرا روی کا شکار ہے، معاشرے میں اگر کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جو خلاف شریعت ہیں، عورتیں پائنچے اوپر کر کر کے ننگے پیروں میں کڑے ڈال کے اور جو ہے وہ 9 اور 10 محرم کو جو ہے گلیوں میں انچولی کی اور رضویہ کی اور جعفر تیار کی اور نیو رضویہ کی اور شیعہ علاقوں کی گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت تو ان کا نام یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے زیارت کر رہے ہیں، ہم جا کے عزا خانے میں جا رہے ہیں، لیکن یہ کون بتائے گا کہ بھائی آپ کو ابا کبا ایسی پہننی ہے اپنی عبایا کہ جو زمین سے لٹکتی ہوئی چلے، زمین سے مس نہ ہو تو کم از کم آپ کے پیروں میں جراب ہونے چاہیے۔ آپ اگر جوتے نہیں پہن رہی ہیں عزا کے طور پہ تو آپ کے پیروں میں جراب ہوں۔ یہ ممبر کی ذمہ داری ہے، کون بتائے گا؟ یہ سوس خانی میں یا سلام خانی میں یا نوئے خوانی میں جو راگ آ رہا ہے، جو گانے آ رہے ہیں، جو گانوں کی طرزیں آ رہی ہیں، وہ کون بتائے گا؟ وہ ممبر کی ذمہ داری ہے۔ تو ممبر 50% تو نو ڈاؤٹ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، لیکن 50% ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ ہمیں چاہیے خاص طور پہ خطبہ کو، علماء کو، واعظین کو کہ وہ 10 منٹ کم از کم ان باتوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث سنائیں، آیات سنائیں جو اس کی مذمت میں ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں بلکہ بتائیں کہ جناب معصومین کیا فرماتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ آپ گانا سنیں گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ اگر میوزک سن رہے ہیں اور آپ کے اعضاء و جوارح ہل رہے ہیں، آپ کے پیر کا انگوٹھا ہل رہا ہے تو آپ اس میں شامل ہیں، اس گانے میں، اس طرز میں، اس گناہ میں۔ لہٰذا جو پرانے وقت کے نوحے تھے، پرانے وقت کی طرزیں تھیں، آج بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کو جو پرانے طرز کی پڑھتے ہیں ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ کو تھوڑی دیر کے لیے عزاداری سے جو اس میں چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو خلاف شرع ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں غالی، مقصر اور نصیری والا ماحول بنا ہوا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے غالی اور مقصر جو ہیں وہ آج سے نہیں ہے۔ غالی اور مقصر یوں سمجھ لیجئے آپ کے غیبت امام کے بعد سے ہی یہ سلسلے شروع ہو گئے، لیکن یہ خواص تک محدود تھے۔ لیکن بعض ناعاقب اندیش علماء نے، کچھ خطیبوں نے، کچھ ذاکروں نے اس کو ممبر کی زینت بنا لیا اور ممبر پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا، اور بعض علماء نے کچھ کتابیں ایسی لکھی کہ جس کا جواب پھر دیا گیا، اور اس کی صورت میں جو ہے وہ غالی اور مقصر کی جو اصطلاح ہے وہ ایک عام ہو گئی، اور لوگوں نے جو ہے وہ اب بچہ جو ہے وہ آپ ذرا عباس ٹاؤن میں چلے جائیں تو وہاں گلی کوچوں میں جو ہے وہ غالی مقصر لوگوں نے اشعار کہنے شروع کر دیے ہیں۔ شاعروں نے ایک اپنا غالی مقصر کا ایک کہہ لیجئے کہ موضوع بنا لیا ہے۔
تو گزارش اس بات کی ہے کہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ غالی کسے کہتے ہیں۔ غالی کی اگر میں ایک جملے میں بات عرض کروں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو اللہ کہے یا اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات میں شامل سمجھے، اسے کہا جاتا ہے غالی۔ کسی کو بھی سمجھے، چاہے مولا علی علیہ السلام کو سمجھ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی معصوم کو اللہ بنا رہا ہے، تو وہ غالی ہے۔ اور جو اپنے جیسا کہہ رہا ہے کہ جناب مولا علی میری طرح کے بشر ہیں، یا اہل بیت میری طرح کے بشر ہیں، میری ہی طرح کے بشر ہیں، یعنی وہ ان کو نور نہیں مان رہا، وہ مقصر کی اصطلاح میں آتا ہے۔ لیکن یہ بحثیں جو تھیں وہ خواص میں تھیں، علماء میں تھیں، لیکن اب کچھ خطیبوں نے اس کو اور کچھ شعراء نے اس کو جو ہے وہ عوامی بنا دیا۔ اچھا، پھر اس طرح سے بنا دیا کہ اب ایک شیعہ جو ہے وہ 4 لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو خود ہی مشکوک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے پتہ نہیں یہ غالی کہیں گے یا مجھے پتہ نہیں یہ مقصر کہیں گے۔ تو اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کریں اور یہ بتائیں کہ بھائی میرے سامنے تو کوئی شیعہ ایسا نہیں آیا، شیعہ جو یہ کہے کہ میں مولا علی کو اللہ مانتا ہوں، نعوذ باللہ، میرے سامنے تو کوئی ایسا نہیں آیا۔ میرے سامنے ایسا بھی کوئی بندہ نہیں آیا کہ جو یہ کہے کہ میں خالصتاً صرف مولا علی کو اپنی طرح کا بشر سمجھتا ہوں۔ تو یہ بحث تھی علماء میں۔ دیکھیں میں کیونکہ اس فیلڈ کا طالب علم ہوں، مجھے پتہ ہے ایک شیخ محمد خالصی گزرے ہیں کہ جو کاظمین میں تھے، وہ شیعہ تھے، لیکن انہوں نے نئے اہل بیت علیہ السلام سے متعلق جو ہے وہ چیزوں کو عام کیا اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی۔ اسی طرح سے ایک شیخ احمد احسائی گزرے ہیں کہ جو اہل بیت کی شان میں وہ احادیث انہوں نے بیان کی کہ جو کہہ لیجئے کہ افضل و تفضیل کے زمرے میں آتی ہیں۔ ان احادیث کو لوگوں نے سمجھا نہیں اور اس سے غلو کا پہلو نکالا، اور ادھر شیخ محمد خالص نے جو کچھ باتیں کی اس سے تکثیر کا پہلو نکالا۔ تو اگر موجودہ دور میں گزشتہ کہہ لیجئے کہ 100-200 سال کے درمیان اگر اس چیز کو اگر شروع کیا ہے کسی نے تو شیخ محمد خالصی جسے مقصر کہتے ہیں، شیخ احمد احسائی کہ جنہیں غالی کہتے ہیں، وہ مگر میں کہوں گا کہ ان دونوں کی باتوں کو لوگوں نے اس طرح سے سمجھا نہیں جیسے سمجھنے کا حق تھا، اور ہم ان بحثوں میں پڑ گئے اور ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن گئے، اور ہماری مطلب کا جو مولوی کہہ رہا ہے، جو ہمارا دوست ہے یا ہمارا رشتہ دار ہے یا ہمارا، اس میں ہم نے دین کو نہیں دیکھا، اس رشتہ داری کو دیکھا، اس کی قرابت داری کو دیکھا اور اس کے پیچھے چل دیے۔ تو غالی اور مقصر میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں اس کی گویا ترویج کی جا رہی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے۔ عورتوں کی آزادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، خواتین کو اللہ نے مردوں جتنا حق دیا ہے۔ عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ خاتون کو حق کم ملا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خاتون کو مہر کے نام پر بھی رقم ملتی ہے، خاتون کو جہیز کے نام پہ بھی چیزیں ملتی ہیں، خاتون کو ورثے میں بھی وراثت ملتی ہے۔ اسی طرح سے خاتون کو شریعت نے تمام تر وہ احکامات اور اختیارات دیے ہیں جو مرد کو دیے ہیں، سوائے چند ایک باتوں کے کہ جس میں فیصلہ کرنے کا یا عدالت کا، کیونکہ بعض معاملات میں عورت جو ہے وہ ناقص ہے، عبادات میں یا مثال کے طور پہ تلوار چلانے میں، اس لحاظ سے وہ ان کی عبادات کے پہلو ہیں، ورنہ اسلام نے عورت کو وہ تمام حقوق دیے ہیں۔ شوہر کی طرف سے بھی اس کو 8واں حصہ مل رہا ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی اس کو بیٹی کی حیثیت سے 1 حصہ مل رہا ہے، مہر اور جہیز میں اور نان نفقے میں بھی اس کو بہت کچھ مل رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ مرد کے برابر ہے، بلکہ کہیں کہیں زیادہ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا میں خواتین نوحہ اور مجلسیں پڑھ رہی ہیں، اس بارے میں دین کے مطابق کیا حد ہے؟ دیکھیے، جہاں کہیں وہ پردہ ہو جو حج کا پردہ ہے، اصل پردہ ہے حج والا پردہ، لیکن شرم و حیا اور گویا ایک خاتون کا جو حیا کا پہلو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس پردے میں بھی جو حجاب اسلامی کہلاتا ہے، حج والا پردہ، اس میں بھی آپ ٹی وی پر آ کر یا میڈیا پر آ کر نوحے پڑھ کے اپنی آواز تو سنا رہی ہیں نا، آواز تو آپ کی پہنچ رہی ہے نا کم از کم۔ اس لیے کوشش کریں
کہ خواتین میں ہی وہ سلسلے رہیں، مردوں تک اور میڈیا تک نہ آئیں۔